پروگرام صبح ہدایت میں اس سانحہ کراچی کی پرزور مذمت پیش کرتی ہے، تعزیت دیتی ہے تمام مومنین و مومنات کو جہاں جہاں ہدایت ٹی وی دیکھا جا رہا ہے۔ جی میجر صاحب، ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ دیکھیں جس قوم کو مرنا آ جائے اسے کوئی مار نہیں سکتا، بے شک، اور ہم وہ قوم ہے کہ جسے مرنا آ جائے، بے شک۔ اور اگر یہ قوم موت سے ختم ہونے والی ہوتی، مار کر اگر یہ ختم کر سکتے تھے ہمیں، تو پھر یہ کربلا میں ہی ختم ہو جاتی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی سوچو کہ مار کر شیعوں کو تم نے کیا کیا حاصل بتاؤ؟ مجلسیں کم ہو گئی یا شیخ کا ماتم رک گیا؟ بے شک، سبحان اللہ۔ پہلے میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ پہلے اگر ایک گاؤں میں مجلس ہوتی تھی تو 500-700 1000 بندہ ہوتا تھا۔ اب جہاں بھی مجلس ہو ہزاروں کے حساب سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ آؤ یہ دیکھو ہم بیٹھے ہیں۔ صحیح۔ اس قوم کی جو جرت ہے اس کو سلام ہے، سلام ہے، بے شک۔ اور اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظمہ بہن، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ بٹ صاحب۔ میجر صاحب آپ کو بھی میرا بہت بہت سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے۔ ایک کلام چھوٹا سا آپ کو سناؤں گا اور بس 1-2 باتیں کروں گا، تھوڑی سی اجازت دیجیے گا۔ بالکل، جزاک اللہ۔ ہاتھوں میں علم تھا میں علمدار ہیں سارے، بے شک۔ ہاتھوں میں علم تھا میں علمدار ہیں سارے، جان دینے کو غازی میرے تیار ہیں سارے۔ بے شک، روکے سے نہ رکے گا لشکر یہ علی کا، بے شک، روکے سے نہ رکے گا لشکر یہ علی کا، یہ سر پہ کفن باندھے عزادار ہیں سارے۔ ہے سپاہ صحابہ کے لہین، ہے لشکر جنگی کے لہین، ہے دہشت گرد لہین، سوچ کے آنا شیعت کے جوان آج بھی بیدار ہیں سارے۔ بے شک، تعداد میں کم جان کے نہ الجھنا ان سے، تعداد میں کم جان کے ان سے نہ الجھنا، تنہائی میں بھی میس میں تمار ہیں سارے۔ سبحان اللہ۔ گل تیری رضا کو نہیں اب خوف کسی کا، گل تیری رضا کو نہیں اب خوف کسی کا، ہمراہ تیرے جعفر تیار ہیں سارے۔ بے شک۔ تو میجر صاحب جب یہ نام لیا جائے نا لشکر جنگوی یا سپاہ صحابہ، تو یہ دنیا یہ مت سمجھے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام نہیں کرتے، ہم یہ سمجھ گئے ہیں کہ شیعت سے زیادہ کوئی بھی صحابہ کا احترام نہیں کرتا۔ میں دعوے سے آپ سے کہوں گا، میں ایک بات آپ سے میجر صاحب، آپ کی ٹی وی کی وساطت سے میں آپ کا نہیں کہتا، یہ ہمارا ہے، یہ غریبوں مظلوموں کا چینل ہے۔ جو ایک پینی بھی دیتا ہے اس کا بھی حق ہے، جو ہزاروں دیتا ہے اس کا بھی، جس طرح دعائیں بھی دیتا ہے یہ ہمارا ہے۔ لیکن آج وہ ملا، آج وہ مولوی جب مقابلے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دعوے کرتے ہیں بڑے بڑے، آج کہاں ہیں کہ جب کراچی کوئٹہ میں اتنے بڑے حادثے ہوئے کہاں گئی ان کی سنیت، کہاں گئی ان کے دعوے دار؟ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کوئی بھی چینل آج برطانیہ میں بیٹھا ہوا آپ کی ٹی وی کے حوالے سے کوئی بھی نہیں یہ پروگرام کرتا کہ بھائی کراچی میں ظلم ہو رہا ہے۔ شیعت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور دیکھیں کہ انسان کتنے شہید ہو گئے، انسان کتنے، تو اتنے بڑے دعوے دار گدیوں پہ بیٹھے پیسے اکٹھے کرتے بٹورتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے سب۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ جلد در جلد امام زمانہ کا ظہور ہو۔ یقین مانے بات کی ہمت نہیں پڑتی میجر صاحب، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم کس طرح بات کریں کہ جن کی لاشیں، جن کے گھر اجڑ گئے، ہر روز ابھی 15 دن نہیں گزرتے تو یہ سب کی سب ایجنسیوں کا کام ہے۔ ہر بندے کو پتا یہ کون ہے جو رائے وین میں بیٹھے ہیں، ہمیں پتا ہے ان کی بین الاقوامی دنیا سپورٹ کرتی ہے، لیکن یہ ظالم منافق لعین یزید کے پیروکار اور معاویہ کی اولاد اور شمر اور لعین کی یہ اولادیں ہیں، اور یہ نکال دیں کہ یہ شیعت کو ختم کریں گے۔ میجر صاحب حسین تا قیامت زندہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، لیکن افسوس کے ساتھ ہماری قیادت، اب ہمارے ایک بھائی نے ووٹ کے حوالے سے بات کی تھی، یقین مانے کہ اگر شیعہ ایک مٹھی میں بند ہو گئے تو انقلاب ضرور آ جائے گا پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے ٹی وی کو، ہماری بہن کو، علماء اکرام کو اللہ پاک سے تو سلامتی دے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ، کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ انہوں نے بھی کہا کہ امام زمانہ آ جا، میں بھی کہتا ہوں کہ ہے وقت کٹھن وارث ام الکتاب آ جا، ہے وقت کٹھن وارث ام الکتاب آ جا، باطل کے ہر سوال کا تو ہے جواب آ جا، ہر ایک عزادار ہے سجدے میں منتظر، اے مولا اب اتار دے وقت نقاب آ جا۔ ان کی
جتنی بھی یہ ریشہ دانیاں ہیں، ان کے جتنے بھی ظلم ہیں، ان سب کا انہیں جواب دینا پڑے گا، اور حالات قریب سے قریب تر ہیں کہ 12ویں سرکار جو ہیں وہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم ان کی فوج میں شامل ہو کر ان لوگوں سے چن چن کے بدلے لیں گے۔ آج بھی اگر ہمیں اجازت مل جائے، آج بھی اگر ہمیں اجازت مل جائے تو ہم آج بھی اس قابل ہیں۔ یہ فراروں کے ماننے والے ہیں، ہم کرار کے ماننے والے ہیں۔ واہ، بہت ہی خوبصورت بات میجر صاحب۔ اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عظمیٰ بہن اور میجر صاحب، بڑا افسوس ہوا کیونکہ کل سے بڑا دل افسردہ ہے۔ صبح بھی جب یہ منظر دیکھ رہے تھے تو بالکل دیکھے نہیں جا رہے تھے جب نماز جنازہ پڑھی جا رہی تھی، تو ہم صرف ان کے لیے یہی کرتے رہے کہ سورہ فاتحہ پڑھتے رہے جو ہمارے ہاتھ میں یہاں پر تھا، جو کر سکتے تھے۔ اور اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ دعا کے کچھ الفاظ ہیں اگر میں پڑھ لوں۔ جی بالکل بالکل پڑھیے، بہت شکریہ سبحان بھائی۔ دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی، ایک شیریں جھلک ایک نوری جھلک، تلخ و تاریخ ہے زندگی یا نبی، روح ویران ہے آنکھ حیران ہے، ایک بحران تھا ایک بحران ہے، گلشن و شہر کریوں پہ درفشاں، ایک گمبھیر آسودگی یا نبی، رازداں سے جہاں میں بناؤں کسے، روح کے زخم جا کر دکھاؤں کسے، غیر کے سامنے کیوں تماشا بنوں، کیوں کروں دوستوں کو دکھی یا نبی، دے تبسم کی خیرات ماحول کو، ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ یہ ہمارے ساتھ سبحان بھائی تھے، مولا ان کو سلامت رکھے۔ ہمیشہ میجر صاحب یہ آتے ہیں، کوئی نہ کوئی نعتیہ کلام پڑھ کر جاتے ہیں، جزاک اللہ۔ جی اگلے کالر ہیں تو ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹی السلام علیکم، اور شاہ صاحب کو بھی سلام۔ وعلیکم السلام خادم صاحب۔ تو گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں بار بار ارشاد رب العزت ہے کہ لا یہدی قوم الظالمین، خدا ظلم کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ قرآن کا مسلمہ فیصلہ ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ سب سے پہلا ظلم سقیفہ بنی سعدیہ میں ہوا، اس کے بعد ظلم ہوا سیدہ کو جھٹلایا گیا، اس کے بعد ظلم ہوا کہ سیدہ کے دروازے پر آگ لائی گئی، محسن کو شہید کیا گیا، اس کے بعد یہ ظلم ہوا کہ مولا کائنات جو ہدایت کائنات تھے ان کو 25 سال تک گوشہ نشینی اختیار کرنی پڑی، اور ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، اور اس کے بعد امام حسن کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد امام حسین کی شہادت اور 72 کربلا کی، اور اسی طرح میں ختم کرتا ہوں، اسی طرح یہ ہم بنی امیہ اور بنی عباس کے دور میں ہم شیعوں کو جو ہے
जिंदा दफन किया गया। मौला कायनात को 40 साल से लेकर 70 साल तक रवायत है कि जुमा के खुतबों में शब किया गया। ये कितना बड़ा जुल्म है। और उसके बाद सादात को दफन करते थे, दीवारों में चुनते थे। और हिजाज बिन यूसुफ इनका सुन्नी मौलवी मुल्ला जामी ये लिखता है कि 1.5 लाख शिया, इसने 90 साल का बुजुर्ग कंबर उसको पकड़ा और उसको कहा कि अली के खिलाफ बात करो। तो उसने कहा क्या तुम मौत से डराता है? मौत तो मेरा विस्सा है। तो हम शियाने हैदर करार आज भी उस कंबर की सुन्नत पर अमल करते हैं। कत्ल करते जाओ, हम शहादत हमारी विरासत है, चाहे हम सादात हों या गैर सादात। हम मौला के मानने वाले हैं, हमें इससे कोई हटा नहीं सकता। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा फी अमानिल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मैं बात वही है कि शहादत जो है ये हमारा विरसा है। देखिए बात ये है कि ये वो लोग हैं कि जब हमारे आइम्मा कराम जिंदा थे तो भी उनसे डरते थे। अभी वो इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अब भी डरते हैं। अब भी उनके मज़ारात को ये तबाह करने के चक्करों में फिर रहे हैं। यानी ये अभी भी जानते हैं कि ये जो जा चुका है इसका ये मज़ार भी जो है ये भी इस काबिल है कि लोगों को उठा सकता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात। इसके साथ ही अगले कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटी इज़्मा। वालेकुम सलाम। जनाब मेजर साहब आपकी खिदमत में मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। तमाम जितने भी सामीन हैं और जितने कारकुन हैं स्टार टीवी के सबके खिदमत में मेरा सलाम। और बड़ी ताज़ियत उन तमाम शहादतों की कि जो कल हुई हैं या इससे पहले होती रही हैं पाकिस्तान के अंदर मुसलसल। मैं कोई फातरुल अक्ल आदमी नहीं हूँ, लेकिन मेरी आज तक ये समझ में नहीं आया कि ये जुनून कैसा है जिसके मातहत एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, और वो मुसलमान जो अपने आप को मुसलमान कहता है, कलाम पाक पे यकीन रखता है, और जिसमें खास तौर पर यह कहा गया कि अगर कोई एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान को कत्ल करेगा तो वो लाजमी दोज़खी है, उसको जहन्नम में जरूर भेजा जाएगा। ये कलाम पाक में 5वें पारे में आप पढ़ लीजिए, ये इरशाद है खुदावंद आलम का। फिर भी ऐसा करते हैं। अब मैं हमेशा जिस माहौल में मैं पला, ये जैसे मैंने जहाँ तालीम पाई और जो मेरा घराना है, मैंने कभी किसी सुन्नी से तासुब नहीं बरता। मैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का कायल हमेशा रहा हूँ और अब भी यही चाहता हूँ, लेकिन जो इस वक्त हो रहा है ये मेरी अक्ल से बालातर है। जैसे मैंने कहा मैं फातिल अक्ल नहीं हूँ, लेकिन मेरी अक्ल से वाकई बालातर है बात की ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मुसलमान की तारीफ तो बहुत ही वाज़ेह है, जो खुदावंद आलम के ऊपर, अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, कलाम पाक के ऊपर, क़यामत के ऊपर, रोज़ जज़ा के ऊपर और फरिश्तों पर एतक़ाद रखता है, वो मुसलमान है। उसके बाद चाहे उसका मसलक कुछ भी हो, न तो खिलाफत मदीना और न बादशाहत शाम जो है वो इसकी कोई शर्त है। मुसलमान वो है जो कि इन तमाम चीज़ों पे जिसका मैंने जिक्र किया और जिन अहकाम हैं उनके ऊपर अमल को पैदा होने वाला है, वो जो है वो मुसलमान है। उसके बावजूद, और हम सुन्नी और शिया इसके ऊपर अमल करते हैं, उसके बावजूद रसूल पाक के वाज़े हदीस को नजरअंदाज करते हुए ये जुल्म करना, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हर जो शख्स आकिल है किसी भी मसलक का हो, उसको भी खामोश इस सिलसिले में नहीं रहना चाहिए, उसकी जरूर मजम्मत करनी चाहिए। आखिर में मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आलम किसी तरह हम मुसलमानों के अंदर इत्तेहाद पैदा करें, इस जुनून को ख़त्म करें, और जो इसके मुहर्रिक हैं खुदावंद आलम उनको उनके आमाल के लिहाज से जो कुछ वो करना चाहता है करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। बड़ी यानी बात वही है कि हर एक की समझ से ये मसला बाहर है, मगर जब आप ऐसे लोगों के फॉलोअर हों
جو اس چیز کی پریچنگ کرتے ہیں کہ اہل بیت اور اہل بیت کے ماننے والوں پہ ظلم جائز ہے. میں نے پڑھا ہے ان کی فقہ میں یہ لکھا ہوا کہ جو ہماری فقہ پہ نہیں چلتا وہ واجب القتل ہے. اللہ اکبر. یعنی جب آپ ایسی فقہ، امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا اللہم صلی اللہ محمد وآلہ کہ دین میں پیار کا کتنا حصہ ہے، تو امام نے مسکرا کے فرمایا کہ پیار کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جس کا نام دین ہے. واہ. اب یعنی یہ بڑے غور طلب وہ بات ہے کہ امام ہمارے ائمہ جتنے ہیں وہ ایک ہی درس دیتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ تم ہر انسان، ہر شخص تمہارا بھائی ہے، یا وہ تمہارا دینی بھائی ہے یا وہ تمہارا انسانی بھائی ہے. صحیح. یہ ہے. اور جو بھی مذہب نفرت سکھاتا ہے وہ مذہب غلط ہے. وہ مذہب اسلام ہو بھی نہیں سکتا. وہ کوئی بھی مذہب میں صرف اسلام کی بات نہیں کر رہا، کوئی بھی مذہب جو نفرت سکھاتا ہے وہ صحیح مذہب نہیں ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد شکور لندن سے بول رہا ہوں. جزاک اللہ. اور مرزا صاحب کو بھی ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. اور آپ لوگوں کی باتیں میں سن رہا ہوں، اور کراچی کی جو حادثہ ہوا ہے کراچی میں اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں. حقیقت یہ ہے کہ اپنے مرزا صاحب یہ شیطان لوگ ہیں جو اہل بیت کے خلاف جھگڑے کر رہے ہیں، اور ہم لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دفاع کیا، اماموں نے بھی دفاع کیا. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون سے مولانا ہیں جو بتاتے ہیں کہ ان کو مقابلہ نہیں کرنا چاہیے. ہم کو ماں کہتے ہیں، امام ماں کہتے ہیں، لیکن حقیقت پر تو کھڑا ہونا چاہیے. اس طرح تو یہ ہمارے بچے کو، ہماری بہنوں کو، ہمارے ماؤں کو یہ رامی کہہ رہے ہیں کہ مار دیں گے، ان کا مقابلہ نہیں کریں گے تو ان کو کیسے چھوڑیں گے؟ پیدر صاحب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے نبیوں نے شیطانوں کا مقابلہ نہیں کیا؟ یہ کون سے مثال ہے؟ یہ شیطان ہے جو ہمارے اہل بیت کے چاہنے والوں کو گھر گھر جا کے مار رہے ہیں اور چھپ چھپ کے مار رہے ہیں. ہم لوگوں کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے اور ڈٹ کا مقابلہ کرنا چاہیے. شیطان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ مولوی لوگ کہاں چلے گئے ہیں جو پیر بنے ہوئے ہیں، کروڑوں آدمی پیسے کھاتے ہیں؟ کیا یہ لوگوں کو بتاتے نہیں کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کتنا ظلم کر رہے ہیں ہماری ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، بھائیوں کے اوپر؟ میرے ساتھ اسی کے ساتھ میں جلد جاتا ہوں اور آپ کو پھر دوبارہ کراچی کے سامنے کی تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ بجنا. جزاک اللہ. بہت شکریہ. محمد یعقوب صاحب ہمارے ساتھ تھے. میجر صاحب، میں محمد یعقوب صاحب کے جذبات کی قدر کرتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے کھل کے آئے تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا کہ مقابلہ نہ کرو. بات یہ ہے کہ یہ کہیں سے چھپ چھپا کے آئے، ایک بم پھینکا اور چلے گئے، اس میں جو آپ کے ارد گرد سنی رہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اور چونکہ وہ بے قصور ہیں اسی لیے ہمارے جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ بے قصور کی آپ جان نہیں لے سکتے. اور وہی بات ہے، یہ نسل کشی کر کے یا ظلم و بربریت کر کے یہ سمجھتے ہیں. اور پھر دوسرا ان کا مقصد یہی ہے، ان کا مقصد ہے کہ خانہ جنگی ہو. اور چونکہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے مخالف ترین لوگ ہیں، انہوں نے پاکستان کی کھل کے مخالفت کی تھی جب پاکستان بنایا جا رہا تھا، اور آج بھی یہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں. مقصد ان کا یہی ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کہاں سے؟ آپ کی آواز بڑی ہلکی آ رہی ہے. آپ کی آواز ہمیں صاف آ رہی ہے بھائی، بات کیجئے. آپ کی آواز ہمیں صاف آ رہی ہے، آپ بات کیجئے. کون بھائی، کہاں سے؟ میرا نام حسین نقوی ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں. کیا حال ہے آپ کے؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ حسین بھائی. میرے صاحب کو میرا سلام. بہت خوشی بھی ان کو دیکھ کے.
بڑی مجھے ایک شکوہ ہے علماء کرام کی لیڈرشپ سے. جی جی بولیے. ساری قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے, ان کے اشاروں پہ سب کچھ کرنے کو تیار ہے. اب ان کو بھی چاہیے جرأت کریں اور جا کے وہی عمل کریں جیسے ایران کے علماء نے تاریخ میں کیا ہے کہ شہنشاہ ناصر الدین شاہ قاجار کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے اسد اللہ جمال الدین اسد آبادی صاحب نے کہا آیت اللہ نے کہ تم غلط ہو اور تم کو صحیح کرنا پڑے گا اپنا عمل. ہمارے علماء کے پاس ایک رہ گیا ہے, نہ ہم یہ کہتے جا کے ان کو گالی دیں نہ ان کے خلاف تلوار اٹھائیں, بلکہ ان سے صاف کہیں کہ جی ہماری قوم کو ہم فتویٰ دے دیں گے کہ آپ کو ہرگز ووٹ نہ دیں, یا تو آپ اس چیز کو صحیح کر دیں, ورنہ اس دونوں چاہے وہ موجودہ حکومت ہو یا جو آئندہ توقع رکھتی ہے یا آ چکی ہے پہلے, ان دونوں کو کھلم کھلا یہ نوٹس دے دیں کہ ہم فتویٰ صادر کر دیں کہ ہماری قوم جو ہے آپ کو ووٹ نہیں دے گی. بس اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. ہم کتنا کہتے رہیں کچھ بھی کریں دھرنا دیں یہ دیں, یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا. ہم کب سے دیکھ رہے ہیں, کیوں قوم کے صبر کو آزما رہے ہیں. جزاک اللہ حسین بھائی. مجھے اتنا ہی کہنا تھا. ہو سکتا ہے کہ میری بات بعض لوگوں کو گراں گزرے, لیکن یہ کہ میں اسی کا ایک ہی حل سمجھتا ہوں. یہ آپ کے جذبات ہیں, بہت شکریہ, بہت شکریہ حسین بھائی, آپ کے اپنے جذبات ہیں. بات یہ ہے کہ اس وقت پوری قوم جذباتی ہوئی ہے, اور خیر یہ ان کا مشورہ جو ہے اچھا مشورہ ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے پاکستان کی ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے اور ان سے میٹنگز ہونی چاہیے. اور میں اس بات سے ان کی ایگری کرتا ہوں کہ اگر ہمیں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں مل رہی تو کم از کم جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں جو ہے وہ پریشر ڈالنا چاہیے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام میری بہن, اور شاہ صاحب کو بھی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ, بہت شکریہ شاہ صاحب. سرکار آپ کی باتیں میں نے سنی ہیں, لیکن ایک بات یہ ہے کہ کچھ سوالات ہیں ان کا سوچنے پہ فکر کرنا ضروری ہے. کہ ایک سوال تو یہ ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن رہ کر احتجاج کرتے رہیں گے تو کیا یہ ان کو گارنٹی نہیں دی جا رہی آپ ہمیں بموں سے اڑائیں یا گولیوں سے اڑائیں یا جیسے بسوں سے اتار کے مارے, ہم آپ کو بولیں گے کچھ نہیں, ہم زبان سے احتجاج کرتے رہیں گے تو یہ ایک ان کو دعوت عام نہیں ہے کہ آپ جو چاہیں کریں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ آتے ہیں اور بم پھینکے, یہی جب بم پھینکتے ہیں تو وہ ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں. وہ ذمہ داری قبول کرنے والے بھی لوگ اسی پاکستان میں ہیں اور یہاں ہیں, لوگ جانتے ہیں ان کو بھی, سارے حکومت بھی جانتی ہے, عوام بھی جانتی ہے, اور جو ادارے ہیں ایجنسیاں ہیں وہ بھی جانتی ہیں. تو کیا یہ ایک ایسا کہاں تک یہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹے اسی طرح بے گناہ ذبح ہوتے رہیں گے اور ہم زبان سے ہی احتجاج کرتے رہیں گے, کوئی لائے عمل تیار نہیں کریں گے؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی ہمیں؟ تو اگر ہم نہیں رہے پاکستان میں تو پاکستان ہوگا تو کیا ہوگا پھر؟ ہمارے لیے تو برابر ہے نا. تو یہ ایک چیز ہے کہ یہ سوالات ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی لائے عمل جرت مندانہ اقدام نہیں اٹھائیں گے, کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو یہ بات ختم نہیں ہونے والی, یہ تو قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا ایسے ہی. پھر تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ ہم بولتے زبان سے بولیں گے, احتجاج کریں گے, پرامن رہیں گے, آپ ماننا چاہتے ہیں. یہ تو دعوت عام ہے ہمارے قتل کی, اپنے قتل کی. شکریہ, بہت شکریہ, جزاک اللہ بھائی. اور جی میجر صاحب, بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئٹہ میں پرامن دھرنے دیے گئے, اس کے ریئیکشن میں وہاں کی گورنمنٹ جو تھی وہ فارغ کر دی گئی. صحیح. پرامن دھرنے اور پرامن احتجاج بھی اپنا ایک اثر رکھتا ہے. بات سب سے پہلے یہ ہے کہ اس سے پہلے ہماری قوم ہی متحد نہیں تھی, مگر ان حالات نے کم از کم قوم کو جو ہے وہ ابھی متحد کر دیا ہے. جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس وقت پاکستان میں وہ بھی یہ ریئلائز کرتی ہے کہ اس قوم کے ساتھ ہمیں ڈائیلاگ کرنا پڑے گا,
اور دوسرا جہاں تک ہے انہوں نے کہا کہ وہ جانتے ہیں جو قبول کرتے ہیں 4 بندے یا 3 بندے قبول کرتے ہیں مگر وہ 4 یا 3 بندے چوہے کی طرح بل میں گھس جاتے ہیں اور چاروں طرف سے اپنے سیکیورٹی کے حصار کھڑے کر کے رہتے ہیں. ان تک پہنچنا مشکل ہے، یعنی لوگوں نے دیکھا ہے مگر وہ نہ باہر نکلتے ہیں اور نہ اپنے آپ کو ایسے جیسے ہمارے عالم دین یا دوسرے جا کے پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ اس میں دھماکے بھی ہو سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر میجر صاحب دیکھیں کہ جہاد کے نام پہ لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، کسی کو استعمال کر رہے ہیں کہ تم جا کے کرو. اگر تم واقعی جہادی ہو تو تم خود نکل کے باہر آؤ. وہ کہتے ہیں یہ بھی جہاد ہے، دوسروں کو تیار کرنا، خود نکل کر باہر آؤ اور دکھاؤ کہ بھائی بہادر ہو تو آؤ سامنے آؤ. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کوئٹہ کے ہمارے کہتے ہیں کہ سامنے آؤ ہمارے. بالکل، یعنی وہ للکارتے ہیں. کوئٹہ میں ہی نہیں، میں گلگت بلتستان میں تھا. بلتستان میں نے بتایا کہ 98% پاپولیشن شیعہ ہے اور بلتستان میں جو انرولڈ آرمی کے لوگ ہیں وہ نیرلی 48,000 ہیں اور وہ یہ اجازت مانگتے تھے کہ اجازت دیں تو ہم جو وہ وہاں کی نردرن لائٹ انفینٹری کے جوان تھے کہ ہم مسل کے رکھ دیں یہ جو رستے میں بم وغیرہ پھینکتے ہیں. تو ان سے سوال یہی کیا گیا کہ کیا لوکل پاپولیشن نے یہ کیا ہے؟ جواب آیا جی نہیں، وہ تو باہر سے آئے تھے. کہا پھر لوکل پاپولیشن کا کیا قصور ہے جس کو آپ جا کے مار دو گے؟ قصوروار تو وہ تھے جو باہر سے آئے، ایکشن کیا سڑک پہ اور پھر بھاگ گئے. صحیح، وہی بات ہے. اور وہ دیکھیں میجر صاحب کہ کتنا یہ جیسے کہ ہمارے سب کے جذبات ہیں، یہ سب اس وقت سبھی جذباتی ہو رہے ہیں. رات میں ہم لوگوں کے لیے اب سونا مشکل ہو گیا ہے. کل کے واقعے کے بعد جو بے چینی آئی ہے، یہ صبح اٹھ کے جو جس طرح سے ماؤں کو بہنوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس کے آنکھوں سے آنسو نہ نکلا ہو، یا کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جو پرسکون اپنے بستر میں کل رات سوئی ہو. مگر اس بات کا حوصلہ رکھے پوری قوم کہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے عالم دین جو ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. سوئے ہوئے نہیں ہیں. آرگنائزیشنز ہو رہی ہیں، اکٹھ ہو رہا ہے، لاہ عمل طے ہو رہا ہے کہ ہم نے آئندہ کیا کرنا ہے. میں 2 میٹنگز میں خود بھی تھا. کوئی یعنی ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے بحرین کی طرح کہ تیاری تھی کوئی نہیں اور ہڑتال ہو گئی. پہلے اپنے آپ کو متحد کرنا ہوگا، پہلے اپنے آپ کو ہر اس طریقے سے لیس کرنا ہوگا جو ایفیکٹو ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکشن لیے جاتے ہیں. کیونکہ پھر یہ وہ نہیں ہے کہ ایک آدھ دھماکہ کیا اور ختم. ہمارے علماء دین اس پہ بیٹھے ہوئے سر جوڑ کے دن رات اس کا لاحہ عمل تیار کر رہے ہیں کہ ہمارا نیکسٹ ری ایکشن جو ہے وہ کیا ہونا ہے. مگر اسی لیے وہ بھی پریشر ڈال رہے ہیں جلد سے جلد کہ قبل اس کے کہ یہ قوم متحد ہو کے کوئی لاحہ عمل تیار کرے، ہم اسے خانہ جنگی کی طرف لے جائیں. خانہ جنگی، اور ان کا مقصد یہ ہے. اور اتنی حیرت کی بات ہے میجر صاحب، اتنے میں سمجھتی ہوں کہ اتنے بے وقوف ہیں. بلکہ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں پھر بات کو کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم، آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ السلام علیکم. بڑی معذرت، آپ کی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی ناظرین، جب آپ کال کریں تو ٹی وی کا والیوم بھی بند کر دیجیے اور جب کال کریں تو بات بھی ضرور کیجیے. بہت ہی اس وقت ہم امپورٹنٹ موضوع پہ بات کر رہے ہیں شہدائے کراچی کی. بلکہ شہدائے کراچی میں اس وقت اس لیے ہم نے ٹارگٹ کلنگ کا شیعہ ٹارگٹ کلنگ ٹاپک اس وقت اس لیے نہیں رکھا ہے کہ اس میں ہمارے اہل سنت کے برادران بھی شامل ہیں. بالکل، وہ شیعہ صرف نہیں کل ہوئے ہیں، وہ شیعہ صرف کل نہیں ہوئے ہیں بلکہ پوری ایک امت مسلمہ کو اس وقت غور و فکر کرنا چاہیے اور ہم سب کو اپنا ہاتھ ایک کرنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا جو اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سپاہی کہتے ہیں، آخر یہ کون سے سپاہی ہیں؟ صحابہ کرام کے نہ یہ ماننے والے ہیں، نہ ماننے والے ہیں، نہ یہ صحابی ہیں، صحابیوں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، نہ عزت کرنے والے. یہ بس ایک یعنی اس کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں. صحیح. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب، میں آپ کا پروگرام کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا جا رہا ہے. تو میں اپنی علم کے مطابق ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اپنا نام بتا دیجیے بھائی. جی میرا نام عبدالغفار ہے اور میں بریڈ فورڈ سے بول رہا ہوں. جی جزاک اللہ. جی
بات یہ ہے اگر آپ سانحہ کوئٹہ دیکھیں یا سانحہ کراچی دیکھیں یا کوئی بھی ایسا سانحہ دیکھیں، کوئی بھی ایسا شخص جو مسلمان ہو، اس کے لیے کوئی تو تفریق کی بات نہیں، اہل تشیع ہے یا اہل سنت کسی سے بھی ہے، اگر ایک مسلمان کا قتل تو پوری انسانیت کا قتل ہوتا ہے. یہاں تک میری ناقص علم یا بات ظاہر کرتی ہے یہ کوئی تھرڈ قوت ہے جو آپس میں لڑانا چاہتی ہے یا کوئی ایسی بات کرنا چاہتی ہے، تو کوئی بھی ایسا مسلمان کا لفظ استعمال کر رہا ہوں بار بار کہ وہ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھا سکتا. اگر کسی نے ایسا قدم اٹھایا ہے تو وہ واقعی واجب، وہ مسلمان کہلانے کا قابل ہی نہیں ہے. تو اس میں جہاں تک چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے، کوئی دوسری آرا نہیں ہے، وہ سنی ہو، وابی ہو، شیعہ جو بھی ہو، کہ وہ یہ چاہے گا کہ وہ ایک فرقہ دوسرے فرقے کو آدمی کو قتل کرے. تو امن و آتشی کی ہوا امن پروان چڑھے تو سب کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو میں بس یہی دعا کرنا چاہتا ہوں سانحہ کوئٹہ کے لیے، سانحہ کراچی کے لیے. دل سے رونا آتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اعلیٰ درجات دے. الہی بہت شکریہ عبدالغفار بھائی، آپ ہمارے ساتھ بریڈ فورڈ سے شامل ہوئے. اب بڑے یعنی عام جو مسلمان ہے اس کے یہی جذبات ہیں، اسے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ آپ کا کیا فرقہ ہے کیا فرقہ ہے، وہ اس ظلم کے خلاف ہیں جتنے بھی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی باہر والے، بے شک باہر والے ہیں، باہر والے جب سے پاکستان ایک ایٹامک پاور بنا ہے، پورے اگلوں نے چھپا کے نہیں کھل کے بات کی ہے کہ ہمیں یہ برداشت نہیں ہے. جو کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ باہر والے اگر چاہتے ہیں کہ گھر میں جھگڑا ہو تو گھر والے کیا دماغ نہیں رکھتے ہیں؟ اور پھر باہر والوں نے کبھی کسی دھماکے کی جو ہے وہ قبول نہیں کیا کہ یہ ہم نے کرایا یا ہم نے کیا ہے. ہمارے اپنے گھر والے خود بڑے فخر سے بیٹھ کے ٹیلی ویژنوں پہ قبول کرتے ہیں کہ جی ہم نے کیا ہے. اور آپ یہ بے بسی کہیں حکومت کی یا بے حسی کہیں، ان میں سے ہم ان کو کہیں کیا کہ جب اعلان کرنے کے باوجود ہم ان کو پکڑ نہیں پا رہے، اور جیسے آپ نے بات کی تھی کہ پکڑ بھی لیتے ہیں تو سزا نہیں دے پاتے. سب بالکل سزا میں نے کہا نا کہ اس نیٹ ورک نے ہمارے ججز تک کو اتنا تھریٹن کر دیا ہوا ہے کہ وہ انہیں سزا دیتے وقت ڈرتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی میں نے کوئٹہ میں دیکھا تھا، ابھی آپریشن جو ہوا تھا، ان کا وہی ایک حال ہے، انہوں نے پکڑے نہیں، انہوں نے جب آگے سے فائر ہوا انہوں نے شوٹ کر دیے. تو ان لوگوں کا یہی ایک ہے کہ جب وہ اقبال جرم کر رہے ہیں، ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھ کے اقبال جرم کر رہے ہیں، اخباری نمائندوں کے سامنے اقبال جرم کر رہے ہیں، تو پھر کس بات پہ ان کو سزا نہیں دی جا رہی؟ کس بات پہ؟ اور دیکھیں کہ ہمارے جو شیعہ نوجوان ہیں اس وقت بہت بری حالت میں جذبات کو لے کے وہ بالکل تیار ہیں کہ ہمیں بس ایک حکم دیا جائے اور پھر ہم ان کو بتا دیں کہ ہم حیدر کرار کے ماننے والے ہیں. بلکہ کچھ ایسے بھی ینگسٹرز یا بچے ہیں جو انڈیویجولی کرنا چاہتے ہیں، وہ اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سپورٹ کرے یا ہمیں کوئی امداد فراہم کرے، وہ تیار ہیں کہ ہم خود کرتے ہیں، مگر جب ان کو یہ فتویٰ دے دیا جاتا ہے کہ نہیں. اور یہ بھی مرزا صاحب بہت، یہ اس قوم کی بہت بڑی جسے کہتے ہیں اس کی تعریف کرنی پڑے گی کہ ہم سب کا ہمت اور حوصلے کی بات ہے کہ ہم کس طرح سے ایک ہوئے اور ہم کس طرح سے علماء کرام جو ہمیں کہتے ہیں ہم اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. تو یہ ہم ایک ہیں اور کس طرح سے ہمارے نوجوان بھی یہ پروف کر رہے ہیں کہ ہم اپنے علماء کرام سے بھلے ہم اتفاق نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن ہم ان کی بات پر عمل ضرور کر رہے ہیں. آپ یقین کرو کہ میں اور تو نہیں جانتا مگر میں اپنے گاؤں میں ابھی پچھلے دنوں گیا ہوا تھا، وہاں کے نوجوانوں کا بتا رہا ہوں کہ بیچارے مولانا جو گاؤں میں ہیں ان کے لیے وہاں پہ زندگی گزارنا دوبر ہوئی بھی ہے. صحیح. یعنی ینگسٹرز صرف ایک چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب یہ مولانا ہی کہہ دیں. یہی مولانا کہتے ہیں. کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بہن کہاں سے؟ میں نسیم رضا بول رہی ہوں لندن سے. جزاک اللہ، بہت شکریہ سسٹر. آپ کی آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے. آپ کی آواز ہمیں صاف آ رہی ہے، آپ بات کیجئے. بہت شکریہ.
جی میں اسی لیے کر رہی ہوں کہ رات کے جو کل جو ثانیہ ہوا یہ میں برابر دیکھ رہی ہوں، بلکہ یہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہ فرعون سے بھی بڑھ کے، صدام حسین سے بھی بڑھ کے اس پاکستان میں جو مسلم کنٹری ہے یہاں ہو رہا ہے، اور اپنے مسلمان لوگ اپنے ہی کنٹری کے لوگ کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ باہر کا کوئی کر رہا ہے، باہر کا کوئی نہیں کر رہا ہے، یہ اپنے ہی کر رہے ہیں۔ اور ان میں یہ نہیں ہے کہ کوئی، میں حیرت میں ہوں کہ حکومت، یہ سیاستدان تماشا دیکھ رہے ہیں، تماشا اس قسم سے دیکھ رہے ہیں، بیٹے کچھ نہیں کر رہے ہیں وہ، اور جب کچھ ہو جاتا ہے تو بعد میں وہ یہ اپنے دے دیتے ہیں ٹائٹل کہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، کرنا ہے۔ ان کو جھرنے لگانے کے بجائے ان کو حکومت والوں کو مارنا چاہیے، ان کی بلڈنگوں کو توڑنا چاہیے، ان کے اوپر بم پھینکنا چاہیے، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے جب ان کے مریں، جب ان کے گھر جلے، جب ان کے تباہ ہوں، تب یہ ان کو ہوش آئے گا۔ یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ اتنا اسلحہ ملک کے اندر موجود ہے تو تمہاری کیسی سیکورٹی ہے، کیوں نہیں نکالتے ملک کے اندر سے؟ اور یہ کراچی میں جو ایم کیو ایم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کیا یہ نہیں ہے کہ یہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں کراچی میں بیٹھے ہوئے، کیوں کراچی کو سنبھالے ہوئے کے لیے، کیا سنبھالنا ہے کراچی کو؟ جب کراچی کے اندر یہ حال بن رہا ہے تو کراچی کے تماشا دیکھنے بیٹھے ہیں کیا کراچی کا؟ یہ ان کو شرم نہیں آتی کہ اپنے لوگ مسلمان بچے مر رہے ہیں، اپنے لوگ مر رہے ہیں؟ یہ سیاست دان، ان کو میں اب یہ اعلان بتاتی ہوں، سب شیعوں سے کہتی ہوں کہ کوئی ان تینوں پارٹیوں سے کسی کو ووٹ مت دینا، صرف پرویز مشرف کو ووٹ دینا جو ملک اور عوام کا ہمدرد ہے۔ انہوں نے نہ ملک کو لوٹا، نہ عوام کو لوٹا، نہ پاکستان کو لوٹا، انہوں نے ملک کو پاکستان کی خدمت کری ہے، پاکستان کی فوج میں بھی خدمت کی ہے پاکستان کی، اور انہوں نے ملک کی بھی خدمت اور ہمدردی کی لوگوں کی۔ اور فوجی آدمی کبھی غدار نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ اپنی جان سے کھیل کے ملک کو بچاتا ہے، وہ شہید وہ ہوتا ہے، سب کچھ وہی سب ہو جاتا ہے۔ یہ سیاستدان تو کوئی کھڑا ہو کر دکھا دے ملک سے حفاظت کرنے کے لیے گولیاں سینے پر کھا کے اپنے، کوئی نہیں کرے گا یہ، لیکن فوجی جو ہیں وہ وفادار ہوتے ہیں، اور یہ سیاستدان انہی کے پیچھے افواہیں اڑاتے ہیں لوگوں میں، یہ فوجی یوں ہے، فوجی بہت ہی وفادار ہوتے، اور آج کچھ پاکستان کھڑا ہے فوج کی بازوؤں پہ کھڑا ہے پاکستان، اسی کے بلبوتے، ورنہ کب کا پاکستان تباہ ہو چکا ہوتا۔ تو میں یہ سب کو کہہ رہی ہوں کہ پرویز مشرف کو سب ووٹ دینا اور انہی کو لانے کی کوشش کریں جو کہ ملک کا ہمدرد اور لوگوں کا ہمدرد ہے، اور حکومت کو اٹھا کے پھینکے، سب ان کی توڑے پھاڑے، جھرنے لگا کے نہیں بیٹھنے سے کام چلے گا، ان کو مارے پکڑ کے، جتنے بھی سیاست دان ہیں ہاتھ آئے ان کو پکڑ کے مارو ان کو گولیوں سے، اور کوئی تو نہیں کرے گا، کیونکہ جب تمہیں مار پڑ رہی ہے، تمہارے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو ان کو کیسے وہ ہوگا، ان کو بھی مارو اسی طرح سے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ نسیم رضا، اور یہ ان کے جذبات تھے، ظاہر ہے ہر ایک کے یہی جذبات ہیں اس وقت۔ جی میجر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بات وہی ہے کہ پوری قوم جذباتی ہوئی بھی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے شہداء کا بدلہ لیں، صحیح، مگر بار بار یہی بات کرنی پڑتی ہے کہ ہمیں ایک یونائٹڈ ایکشن کی ضرورت ہے، جو بھی قوم ڈیسائیڈ کرے گی اسی کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے، اپنے ہاتھ میں قانون جو ہے وہ نہیں لینا چاہیے، مگر انشاءاللہ بہت جلد ان قریب جو ہے وہ یونائٹڈ ایکشن ڈکلیئر کیا جائے گا۔ بہرحال مقصد جو اینڈ آف دی ڈے ہے وہ شیعہ کلنگ نہیں ہے، مقصد اینڈ آف دی ڈے جو ہے، ابھی دیکھیے نا سنیوں کے مزار ہیں وہاں پہ، میرے ہوتے ہوئے 2 مزاروں پہ حملے ہوئے، مقصد اینڈ آف دی ڈے ان کا یہ ہے کہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو، اور خانہ جنگی کی صورت میں باہر والوں کو انوائٹ کیا جائے یا آپس میں لڑ کے اس ملک کو توڑ دیا جائے۔ ملک ہمیں بہت پیارا ہے، مولا علی سے جب خلافت لے لی گئی تو کیوں خاموش رہے؟ صحیح، بزدل تو نعوذ باللہ نہیں تھے، ڈرتے تو نہیں تھے، صرف اس لیے کہ اسلام سے انہیں پیار تھا، اور اس پیار کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جس کے بھی ہاتھ میں یہ رہے، مگر اسلام کو آپس میں جو ہے وہ اتنی ارلی سٹیج پہ ٹوٹنا یا اندر اس کے خانہ جنگی شروع نہیں ہونی چاہیے۔ اگلے کالر کو بھی میجر صاحب شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ، میں مظفر کوونٹری ویسٹ مڈلینڈ سے بولتا ہوں، آپ کو بھی بہت بہت سلام، اور میجر صاحب کو بھی بہت بہت سلام، جہاں بھی ٹی وی دیکھا جا رہا ہے، آپ کے اسٹاف کو بھی بہت بہت سلام۔ یہ سودا ہے کراچی کو سب سے پہلے تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یہ تو روزانہ کا واقعات ہو گیا ہے کہ ظلم کا حد سے بڑھ جانا تباہی کی نشانی ہے۔ اور دوسرا یہی بتایا تھا کہ بھئی کسی نے کہا تھا کہ ملفیت ایک ہی اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ہے، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک،
کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک. لیکن پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتی. یہ ملک کی مطلب کہ کچھ دیکھ بھال کوئی کچھ کرنے والا اور نہ کوئی سیاستدان بھی کچھ دھیان دے رہا ہے, نہ کچھ بھی کچھ پتہ نہیں ہے کہاں یہ لوگ چھپ گئے, کدھر چلے جاتے ہیں, پتہ نہیں چلتا. اس کے بارے میں کچھ بھی تو ہمارے سیاہ قوم کو بھی اور بھی جو مطلب ہمارے بھائی پنجے تنی اہل سنت کے بھی, ان کو مل کر کے کچھ ایسی تنظیم بنانی چاہیے تاکہ مطلب یہ سب کچھ قائم کے لیے ختم ہو جائے اور آباد ہو جائے پاکستان پھر سے. مطلب بس انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ, یہی پیغام ہمارا. بس خدا حافظ. جزاک اللہ, بہت شکریہ مظفر بھائی, آپ شامل ہوئے پروگرام میں. جی مرزا صاحب. جی ہاں, وہی بات ہے کہ چاہتے ہم بھی یہی ہیں کہ انسان کا انسان سے ہو بھائی چارہ, اور یہی پیغام جو ہے وہ ہدایت دینا چاہتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہدایت یہ بھی چاہتا ہے کہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ پاکستان میں شیعت کے خلاف کیا ہو رہا ہے, اور کس بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ ہمارے بچوں کو, ہماری ماؤں بہنوں کو, ہمارے بزرگوں کو اور جوانوں کو شہید کیا جا رہا ہے. مگر پھر بھی اینڈ پہ یہی کہیں گے کہ جذبات سے نہیں, ہوش سے کام لینا ہوگا, اور ہمیں کوئی بہتر مستقبل کی طرف قدم بڑھانا ہوگا. اور اس کے لیے ہمارے جو علماء ہیں الحمدللہ, یہ نہ سمجھیے کہ وہ کچھ نہیں کر رہے یا وہ بالکل بے حصے ہیں. نہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, بہت جو ہے وہ آپشنز پہ غور کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ بہت جلد جو ہے قوم کو متحد کر کے ایک لاہے عمل کی طرف لے جایا جائے. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی میں حجاز سے کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. جزاک اللہ. جی سسٹر. جی میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی اور ایک نوحہ. جی بالکل پڑھیے. بالکل پڑھیے. اللہم صلی علی محمد. ہم کو علی کے عشق نے آلہ بنا دیا, قطرہ تھا حسین نے دریا بنا دیا. جب ماتمی لباس کیا ہم نے زیب تن, ہم کو غم حسین نے کعبہ بنا دیا. حسین جانا برائے کیوں درو جانا بوت حاضر کیش پیشو بہر منزل مرا ہمدم مرا ناصر توی جینا توی مانا حسین جانا ترا دارا. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جیتے رہو, خوش رہو, اور اپنے جذبات آپ نے ہم سب کے ساتھ شیئر کیے. جی مرزا صاحب. اس سلسلے میں ابھی چونکہ پروگرام اپنے اختتام کو جا رہا ہے, تو میں اپنی پوری شیعہ قوم جو یورپ میں رہ رہی ہے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اظہار یکجہتی کریں اپنے شہداء کے ساتھ. آپ ان کی جیسے بھی کوئی مدد کر سکتے ہیں کیجئے. بات یہ ہے کہ یہ میں نے اسپیشلی کوئٹہ اور بلتستان میں دیکھا کہ گھر کا ایک فرد تھا جو روز مزدوری کر کے روٹی گھر لا رہا تھا. ابھی وہ فرد جاتا رہا, چولہا بجھا رہا. بات یہ ہے کہ یہ جو ہم دیتے ہیں 20 25 40 ہزار, یہ کوئی وہ اتنی رقم نہیں ہے کہ اس سے وہ اپنی زندگی جو ہے وہ گزار سکیں گے, مگر کم از کم 2-4 مہینے کے لیے ان کے چولہے کے جلنے کا سبب ہم مہیا کر دیں گے انشاءاللہ. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں اسی کے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو میرے صاحب کو السلام علیکم. میں برمنگھم سے بول رہا ہوں, ملک بدر نبی. جی ملک صاحب. جزاک اللہ. جی اس دردناک واقعہ پہ یہ جو مسلسل ہو رہے ہیں, یہ افسوس کے علاوہ اور انسان کیا بھی کیا سکتا ہے. اور اس قسم کے واقعات دراصل اس کے پیچھے ایک حقیقت یہ ہے کہ جب سے ہمارا وطن وجود میں آیا 1947 سے لے کے آج تک, میں حالانکہ کسی سیاسی پارٹی سے نہ تو تعلق ہے اور نہ ہی
شوق ہے، لیکن ہمارے یہ تقریباً 70 برسوں میں اللہ تعالیٰ نے صرف پاکستان کو ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ کو ایک عظیم لیڈر عطا فرمایا تھا جن کا نام تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب. تو ہماری یہی عوام تھی، یہی جماعت اسلامی فلانی جمکانی، وہ 9 ستارے بنے اور اس عظیم انسان کو ایک 3rd کلاس فوجی ڈکٹیٹر. اور میجر صاحب میں معافی چاہوں گا، میرا نہیں، آئی ایگری، بالکل صحیح بات ہے، آپ صحیح بات کر رہے ہیں، صحیح بات ہے. وہ کہ بھٹو صاحب اتنے عظیم لیڈر کو جب اس عوام نے کچھ نہ کیا اس عظیم انسان کے لیے، اور آج یہ بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کیا، اور اس عظیم انسان کو ایک فوجی ڈکٹیٹر نے پھانسی پہ چڑھا دیا. تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری قوم کی جو ہے یہ اسی دن مر گئی تھی جس دن ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی، اور صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ امت مسلمہ بھی ختم ہو گئی تھی. وہ ایک ایسے عظیم انسان تھے کہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سعودی عرب جیسے یعنی کہ ملک کو انہوں نے اپنا سینٹر بنایا، وہاں پہ یہ شیعہ اور سنی کی تو بات انہیں ہونی نہیں دی. وہ ایک انتہائی عظیم انسان تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں یہ ان پہ جو ہم نے ظلم کیا ہے اس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ایسا کوئی عظیم لیڈر اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا فرمائے. لیکن میرا خیال نہیں، کیونکہ ایسا عظیم انسان اربوں خربوں برسوں کے بعد پیدا ہوتا ہے. اور میجر صاحب آپ جانتے ہیں ہماری تو زندگی زیادہ سے زیادہ 80 یا 100 برس ہے. تو بس اللہ ہی حافظ ہے اس قوم کا. بہت ہی افسوس ہے، بہت افسوس ہے. خدا حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آپ کو خوش رکھیں ملک بدر منیر صاحب. ہم آپ کے جذبات کی قدر کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب قوم ہی کسی کا ساتھ نہ دے، اور یعنی مجھے یاد ہے میں اس وقت آرمی میں ہی تھا کہ ان کو شہید کر دیا گیا تو کوئی بولا تک نہیں. صحیح. بعد میں جو ہے وہ شور کرنا، شرابے کرنا، ہماری قوم بھی کسی حد تک سوئی ہوئی ہے. وہ میں نے ایک دفعہ فیس بک پہ پڑھا تھا کہ ہان بد بجائیے قوم سو رہی ہے. صحیح. تو وہی ہے کہ ہماری قوم اس وقت سوئی بھی ہے، انشاءاللہ جاگے گی، اور کبھی بھی جو ہے پروردگار کسی بھی قوم کو اس ظلمت کے اندھیروں میں ہمیشہ نہیں رکھتا. کوئی نہ کوئی لیڈر آئے گا انشاءاللہ جو ہمیں بھی ان اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لے کے جائے گا. اور اس وقت ہمارا ایک لیڈر تو موجود ہے، امام زمانہ موجود ہے، اور یہی ہم سب کی دعا ہونی چاہیے کہ جلد از جلد مولا ظہور فرمائیے. بالکل بالکل، یہی جو ہے وہ ہماری دعا ہے کہ مولا جلد از جلد ظہور کریں اور اس دنیا کو انصاف سے بھریں. جزاک اللہ. میجر صاحب ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کریں گے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور پروگرام میں شامل ہوئے اور اپنے خیالات اور اپنے جذبات کا اظہار کیا آپ نے. اور تمام ناظرین آپ سب کا ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ سب بھی پروگرام میں شامل ہوئے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ نے یہ شو کر دیا، آپ نے یہ بتا دیا، ثابت کر دیا کہ چاہے کوئٹہ ہو یا چاہے کراچی ہو، جہاں بھی انسانیت کا خون بہایا جائے گا، جہاں بھی مومنوں کا خون بہایا جائے گا، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور آپ کو ان شہداء کے لواحقین کو یاد رکھنا ہے، ان کے گھروں کو یاد رکھنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے اپنی ایمان سے. جس کی جتنی طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اسی حساب سے آپ مدد کیجئے. ان شہداء کے گھرانوں کی مدد کیجئے جو اس وقت کراچی میں بہت سی فیملیز ہیں جو بے گھر ہو چکی ہیں، جن کے پاس اب گھر نہیں ہے، جو کیمپ میں مقیم ہے، ان سب کے لیے آپ مدد کیجئے. ہدایت ٹی وی آپ کے ساتھ ہے. 12 بجے کے بعد آپ رابطہ کر سکتے ہیں ڈونیشن کے لیے، اور انشاءاللہ میجر صاحب بھی اس کے لیے آپ کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے. اور یہی ہمارا میسج ہونا چاہیے کہ تم کتنی نسل کشی کرو، تم ظلم کرو، بربریت کرو، لیکن یہ نام حسین نہ دبا تھا، نہ دبا ہے، نہ دبے گا قیامت تک. چاہے تم ہماری نسلیں ختم کر دو، لیکن قیامت تک نام حسین زندہ رہے گا. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.